ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے۔ ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور رازق، جو چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بڑی بڑی تکالیف جھیل کر امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اہل اسلام یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر زندگی، اگر ہم تجزیہ کریں تو 70 سال والے کی زندگی کوئی 10-15 سال ہی بنتی، آدھی زندگی تو سونے میں گزر گئی۔ 60 سال کا جوان ہے تو 30 سال تو راتیں ہی گزر گئی، باقی 30 رہ گئی۔ 10-12 سال بچپنے کے وہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیماری کے علیحدہ کر لے تو باقی کتنی بچتی۔ یہ تھوڑی سی زندگی اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں ویسے گزار لیں جیسے رب چاہتا ہے، انعام کیا ملے گا؟ دائمی نعمتوں کی رب بارشیں کر دے۔ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہیے۔ ایمان کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب زندگی میں عمل صالح ہوتے ہیں، اور اگر عمل صالح نہ ہو تو مومن کیسا ہوتا ہے؟ یہ خطبہ کسی جلسے کا خطبہ نہیں، یہ جمعے کا خطبہ ہے۔ جمعہ مسلم پر، مرد پر، عاقل پر، بالغ پر فرض۔ اس لیے بڑی توجہ سے گفتگو سنیے، اور میں کوشش کروں گا اللہ تعالی کی توفیق سے کہ میں اپنی ہر بات پر اللہ کے دین سے دلیل دوں۔ مالک کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس آخرت کی فکر عطا فرما، جس کے حصول کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔
ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی کہ نماز فجر کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. میں اس وقت مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی. پیغمبر علیہ السلام کے کئی گھر تھے. آپ روزانہ اپنے تمام گھروں میں چکر لگایا کرتے تھے، لیکن رات ہماری اس ماں کے گھر میں گزارتے جس کی باری ہوتی تھی. یہاں صبح ہی پہنچ گئے تو دیکھا پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہماری ماں مصلی پر بیٹھی ہوئی. ہم بھی نماز پڑھ کر جاتے. ہماری گھر والی کہاں ہوتی ہے؟ اور کسی پر فیصلہ کر لیجئے کہ میں مسلم ہوں، میری نماز قبول ہے یا نہیں. میں مسجد سے جاؤں اور اس نے نماز ہی نہ پڑھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، واپس تشریف لے. کیا ثابت ہوا کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ خود نمازی ہے وہ یہ دھیان رکھے کہ اس کے گھر والی بھی نماز پڑھتی ہے. فرماتی ہے سورج چڑھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے. آپ اس وقت بھی مصلی پر بیٹھے. اور اکثر لوگوں کی گھر والیاں آج جمعے میں آئی ہوں گی اور رات جلسے میں تو بہت ہوں گی. ان کے لیے اس حدیث میں بڑا سبق ہے. جب پہلی مرتبہ آئے تو نماز فجر سورج چڑھ گیا پھر بھی اس مصلی پر بیٹھی ہوئی. گویا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں تو معروف ہے کہ اہل حدیث نفلی بہت کم پڑھتے، ان کو تو فرض ہی کافی ہے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تم تب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ اسی وقت سے یعنی صبح سے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب سے بیٹھی ہوئی، تلاوت کر رہی، ذکر کر رہی. عورتوں کے لیے جنت بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت گفتگو فرمائی. فرمایا جویریہ میں تمہارے پاس سے چلا گیا تھا، میں نے 4 مرتبہ یہ الفاظ کہے تم اپنا ذکر دیکھو، وقت دیکھو، محنت دیکھو. اور یہ 4 کلمات میں نے 3 مرتبہ پڑھے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی
ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی او کما قال علیہ السلام. یہ 4 باتیں ہیں اس میں. میں نے 3 مرتبہ پڑھے. نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالی پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، تعریفوں کے ساتھ. پاکی ہے اس کی. کیا معنی؟ یہ سبحان اللہ تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ساتھ والے بھی کہتے ہیں، ادھر والے بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے ان دنیا کے بزرگوں کی شراکت سے. اسے دنیا کے کسی بزرگ کی شراکت پسند نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ. اب اگر اس کلمے کو یاد رکھیے گا، یہ سبق ہے، جمعہ کا خطبہ ہے. وہ شخص پڑھتا ہے جو قبر برس ہے، میلے لگاتا ہے، گھوڑے کا پجاری ہے، وہ لاکھ مرتبہ پڑھے، اسے تو فہم ہی نہیں. اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ پاک ہے تو پھر قبر کو سجدے کیوں کر رہا ہے؟ یہ آج کا سبق اہل توحید کے لیے، مسلم لوگوں کے لیے، اہل السنہ کے لیے، جن کا عقیدہ شرک سے پاک ہے، کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی پاکی، اس کی تعریفوں کے ساتھ پاکیزگی کتنی عدد خلقی. نمبر 1، اللہ کی مخلوق کی تعداد سے بھی زیادہ. اب اللہ کی مخلوق، آپ کو انسان نظر آتے، ایک اور کو جنات نظر آتے، مخلوق ہے. انسانوں کی تعداد تو ہم نے مردم شماری کرا کر گن لی کہ 14 کروڑ ہے، 2 ارب ہے، 57 ممالک اسلامی ہے. غیر مسلم انہوں نے اپنی تعداد گن لی. عدد خلقی، جو سمندر کی مخلوق ہے اسے کون گن سکتا؟ پانی کے جانور. بارش آ جائے موسم بہار میں اور تھوڑی دیر کے بعد جو وہ پتنگے اڑتے ہیں، حشرات، لا تعداد، ان کی گنتی کوئی نہیں گن سکتا. عدد خلقی، یہ مخلوق ہے رات کی تاریکی میں، آسمان کے تاروں کو کوئی نہیں گن سکتا. عدد خلقی. یہ وظیفہ یاد کر لیں جا کر کے، تو پیر جی کو وظیفہ دی، ٹاپ کا وظیفہ. عدد خلقی، یہ جمادات، یہ نباتات. گھر بناتے ہو، ریت منگاتے ہو، ریت مخلوق کس کی؟ یہ ریت کے ذرات کوئی گر سکتا ہے؟ عدد خلقی. اللہ اکبر. وہ اتنا پاک ہے، پھر تیرے باپے کی شراکت وہاں کہاں چلی گئی؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. سبحان اللہ و بحمدہ. اے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، عدد خلقی، اللہ کی مخلوق کی تعداد کی طرح کتنی تعداد ہے اس کی پاکیزگی میں بیان کرتا ہوں. وَرِضَا نَفْسِ. اللہ اکبر. اللہ کی رضا اور چاہت اس سے کہیں زیادہ. نمبر 2، وَرِضَا نَفْسِ. اور سن لو،
دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اللہ کی تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، کوئی بھی شخص، وہ ولی ہو، وہ نبی ہو، کوئی بھی کیوں. وَإِذَا نفس، اتنی تعریف ہے کہ رب راضی ہو جائے. کون کر سکتا ہے؟ اس لیے قرآن مجید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ. وَإِذَا نَفْسِ، نمبر 3، وَزِنَةَ عَرْشِ، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر رب کی پاکیزگی. اللہ کا عرش، حدیث میں آتا ہے، جب نہ آسمان نہ زمین سب پھٹ جائے، قیامت حشر، اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. وہ فرشتے کیسے ہیں؟ جن کا یہ کندھا میری طرف دیکھیں، یہ کندھا اور یہ اس کا جڑ ہے. ہمارے تو ایک بارش میں نہیں بنتا. اس فرشتے کی اس کندھے کی چوڑائی اتنی ہے جہاں تک آپ کی اور میری نگاہ کام کرتی. اس عرش کا وزن کتنا ہوگا؟ وزنۃ عرش. نمبر 3، اس دعا کو یاد کر لیجیے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. اس کلمات کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اللہ کی تعریفیں لکھنے لگ جاؤ، ساری مخلوق لکھنے لگ جائے، انسان اور جن، یہ 2 لکھ سکتے ہیں، 2 لکھ سکتے ہیں. یہ لکھنے لگ گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سارے لکھنے لگ جائیں اور پورے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں، قلم گھس کر ختم ہو جائیں گے. یہ 7 سمندر اور اس جیسے ہی اتنے اور سمندر لے آؤ، وہ بھی سیاہی بن جائے، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اس بادشاہ کی پاکیزگی بیان نہیں کر سکتے. اب ایسا بادشاہ، ایسا شہنشاہ، اس کے ہوتے ہوئے پھر کسی معصوم شاہ بخاری کی ضرورت ہے؟ یہی فکر دیتا ہے اور انشاءاللہ یہی دیتا رہوں گا کہ ہم اس رب کا تعارف کروا رہے ہیں جس کی شان اتنی بلند. کسی سید کا آپ نسب نامہ شروع کر دیں، آخر ایک جگہ جا کر رک جائے گا، تعریفیں ختم ہو گئی ہیں. قرآن کہتا ہے رب کے تعریفیں لکھنے شروع کر دو، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات سب لکھتے چلے جاؤ. لکھنے والے ختم، جس سے لکھا جا رہا ہے وہ سیاہی ختم، سمندر خشک ہو گئے. میرے رب کی تعریفیں تو بیان نہیں ہو سکتی. اب جب یہ ایمان کا حصہ ہو پھر ایمانداری سے بتائیے، کسی مرے ہوئے کی قبر پر جا کر ان سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. اے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے یہ 3 مرتبہ پڑھا اور تو نے کتنے؟ سورج نکل آیا، مصلے پہ بیٹھی ہوئی. اب جب ترازو لگے گا نا، تیری تلاوتیں، تیرے اذکار، یہ ساری چیزیں یہ وزن میں کم ہو جائیں گی اور ان کلمات کا وزن بڑھ جائے. ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں، بس صاحب فارغ ہے،
گھر رہتے ہیں، صبح آگے بیٹھ گئے، ٹائم دے رہے۔ حاجی راشد مصروف ہے، حاجی راشد صاحب صبح اٹھنا ہے، کسی مولوی کو لے کے جانا ہے کہیں پر، ایک ہی کام، تو پھر یہ ان کلمات کو یاد کر لیں، جتنا ثواب ان کو یہاں بیٹھے مل رہا ہے، ان کو 3 مرتبہ کہنے سے ہی مل جائے۔ اس کریم سے دوستی ہو جائے۔ ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے کا ثواب، ہر ایک بندے کی خواہش ہے زندگی میں حج کر لوں، گناہ دھل جائیں، عمرہ کر لوں۔ ایک غریب آدمی وہ حج نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے میں بر صغیر میں، یاد رکھیے بر صغیر میں پہلے شادیاں، پھر مکان، جب قبر جھک جاتی ہے اب سوچتا ہے مکہ اور دیگر ممالک میں نے دیکھا ہے پہلے حج اور عمرہ بعد میں شادی، جوانی کے اندر پہلے اللہ کے گھر میں جا۔ اس وقت اخراجات بھی کم ہوتے ہیں، بچے بھی نہیں ہوتے، تیاری بھی ہوتی، یہ ہمارے بر صغیر میں یا بوڑھے بابے پاکستان کے نظر آتے ہیں یا ہندوستان کے نظر آئیں گے یا بنگلہ دیش، یہ اس پٹی کا دے۔ اب پیسے تو ہے نہیں، حج پر کیسے جاؤں، عمرہ کیسے کروں؟ آسان سا طریقہ، ثواب لے لے۔ یہ یاد رکھیے کہ آج کا سبق اہل توحید کے لیے، مشرک کے لیے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سنان انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فرمایا جو شخص فجر کی نماز کہاں پر؟ بیٹھک میں، دکان پر، گھر میں، یہ مسجد کی بنائی ہے۔ فجر کی نماز مرد کی گھر میں نہیں ہوتی، کوئی بھی نماز جو فرض ہو، یہ مولویوں کا ڈرامہ ہے، ہاں جی پڑھ لیں گے ادھر ہی۔ فجر کی نماز فرمایا جو مصلی پر پڑھے، مسجد میں مرد، عورت گھر میں پڑھ لے یا مسجد میں پڑھ لے، دونوں جگہ، دونوں کے لیے سبق ہے۔ پھر وہی بیٹھا رہے، وہاں سے نہ ہلے، باوضو بیٹھا رہے، سورج نکل آئے، ٹکیا اوپر ہو گئی ہے، یہ کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرتے۔ کتنے رکھتے ہیں؟ 2 رکعتیں۔ ہم نے فجر کے بعد تو سونا ہوتا ہے، نیند ہی اسی وقت مزے کی آتی ہے۔ جن کی نگاہ آسمان کی طرف، جنت کے متلاشی، آخرت کی فکر، وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کا مسجد میں بیٹھنا نہیں لکھ رہا، بلکہ اس کی یہ بیٹھنے کی حالت کو نماز کی حالت میں لکھ رہا۔ کوئی جب سے نماز پڑھ رہا کیا بیٹھا ہوا؟ حدیث کے لفظ، اور جب یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دے۔ ایک حج اور عمرے۔ حدیث کے جو آخری لفظ ہے وہ بڑے خوبصورت ہیں، سچے پیغمبر نہ بھی فرمائیں سچے ہیں یا نہیں، سبحان، اس سے سچا انسانوں میں کس نے دیکھا؟
فرماتے ہیں پورا، بات مکمل ہو گئی، پھر فرماتے ہیں پورا، پھر فرماتے ہیں پورا، یعنی پورا ثواب جو حج کا حاجی کو وہاں مل رہا ہے، اس کو روزانہ اس کے گھر میں رب دے رہا۔ کوئی لینے والا تو بنے۔ ہاں امریکہ کا گرین کارڈ ملنا ہو تو 3 دن کھڑا رہے گا ادھر، 3 دن کھڑا رہے گا۔ اپنے اپنے یقین کی بات ہے، مجھے تو بڑا یقین ہے میرا رب بھی سچا اور اس کا نبی پہنچانے والا وہ بھی سچا۔ سچے نے کہہ دیا پورا ملے گا، رب محمد کی قسم 1 انچ بھی کم نہیں۔ نیکیاں کر جائیں گے، کھانے میں کتنی نیکیاں، سوچئے گا۔ جمعہ پڑھنے آئے، جب میں نے خطبہ شروع کیا یہ اندر کا ہاتھ تھا، کچھ نمازی باہر تھے۔ جن مسلمانوں کے پاس 7 دن کے بعد جمعے کے لیے وقت نہیں اور مانگتے جنت ہے، جن کے لیے جمعے کے لیے وقت نہیں۔ میں آپ کو ایک بات شاید پتہ نہیں پہلے بتائی کہ نہیں، میں پہلی مرتبہ 2012 میں غالباً سعودیہ گیا، میری جاب ہو گئی الحمدللہ۔ میں صبح 10 بجے تیاری کر کے، پہلا دن تھا، نکلا پائے کہ جمعہ پہلی صف میں بیٹھوں، اور جب میں اس طرح کی وہ مسجد غالباً درجن بن جائے، اس سے بھی زیادہ بن جائے، بہت بڑی مسجد، جب میں گیا تو مجھے حال میں جگہ نہیں ملی۔ صبح 10 بجے میری زندگی کا پہلا بار، حیران رہ گیا، گھڑی دیکھتا ہوں 10 بجے، حال دیکھتا ہوں جگہ نہیں۔ کیوں کہ صحابہ جمعے کے دن کو عید تصور کیا کرتے تھے، اور ہم حالت دیکھ لو، حالت دیکھ لو۔ امام کو کہیں گے بیچارے آئے 1:30 بجے ختم ہونا تھا، 1:45 پر لے گئے، چودھری میں آکے نکالے گا، تیرے نانے ساڑھا گزارا ہوتا ہے، 20 منٹ کی نماز پڑھا دیں، سانو 100 اور کام ہے۔ سبحان، 10 بجے میں باہر برآمدے میں بیٹھ گیا، اور میں نے دیکھا اللہ کی قسم کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ حاجی راشد بٹ صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اور بٹ حاجی راشد سے کر رہے ہیں، نہیں، سب کے سب اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مشغول۔ یہ لوگ ہیں ایمان پر، جن کی نگاہیں ہوں یار جمعے کا دن ہے، رب سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، 7 دن کے گناہ معاف کروانے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا 1 جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب سارے مسجد میں اللہ جو بحث کرا ہے، یہ تو ضمن ایک بات آ گئی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مہاجرین میں سے کچھ صحابہ غریب غربا، طوبیٰ للغرباء، غریب آدمی آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائمی جنت، دائمی نعمتیں۔ وہ تو یہ امیر چودھری لے گئے ہیں سارے، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ پوچھا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، برابر ہو گئے۔ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، برابر ہو گیا۔ وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، ان کو ثواب زیادہ ملے۔ یہ لالچ ہم میں ہے۔ دیکھیے گا، سوچیے گا، ثواب دیکھیں کتنا خوب ہے، غریب اور فکر کیا اللہ کے نبی جو دائمی نعمتیں جنت کی تو سارے امیر صحابہ لے گئے ہیں۔ پوچھا کیسے؟ کہا ہم بھی نمازی، وہ بھی نمازی، ہم بھی روزے دار، وہ بھی روزے دار،
وہ صدقہ کر دیتے ہیں. ہمارے پاس پیسے نہیں تو ثواب تو وہ لے لے, نعمت انہیں ملے گی. نمبر 4, وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں. ہم میں تو اتنی قوت ہی نہیں, ایک ہی غلام ہے, اسے کام لینا ہوتا ہے. تو جنتوں کو وارث تو وہ بن گئے اللہ. اور ہمیں توجہ سے سنیے گا, باتیں بڑی کھری, لیکن دنیا کا کوئی عالم یا کوئی ان پڑھ اللہ کی رحمت سے میری بات کو چیلنج نہیں کر سکتا. شادی کرتے ہیں بچے جی کرتے ہیں. کتنا خرچ کرتے ہیں؟ اتنا خرچ ہو گیا, لسٹ بنتی ہے, شادی ہال کے خرچے, کھانوں کے خرچے, پتہ لگے شادی ہوئی ہے, ایک دفعہ ہی ہونی ہے, روز روز ہونی ہے ابا جی. اور جب مسجد کے لیے اعلان ہوتا ہے 10 روپے غلے جی پا, بس فیصلہ ہو گیا ایمان میں. دنیا کو دکھانے کے لیے اخراجات. یہ جلسہ ہو رہا ہے 26 رات کو جلسہ ہے آج, اور انتظامیہ کہنے کہ چندہ اسی آپ کے لیے جلسہ کرا, اور شادی پہ جا کر اس نمازی پہلی صف والے کے شادی حال میں اس کے اخراجات ہیں. فیصلہ کر لیجیے کہ میں مومن ہوں کہ کسی اور راستے کا ہے. بات کہیں اور نہ نکل جائے. کہا اللہ کے نبی یہ 2 باتیں ہیں اور بڑی فکر. فرمائی ذرا میرے قریب آئے. آپ نے قریب کیا, کہا سبق یاد کرو. کہا جی بتائیے. کہا 33 مرتبہ, وہ میں نے جو شروع میں پڑھا تھا آیت کریمہ سے بھی موضوع کے ساتھ میں, سبحان اللہ 33 مرتبہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ لو تم اس مالداروں سے بہت آگے نکل جاؤ گے. تسلی ہو گئی, تسلی ہو گئی. کرو خرچ, ہم بیٹھے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. 1 کم 100 99 ہو گئے نا. ادھر سبق غریبوں نے یاد کر. اب وہ پیسے خرچ کرتے ہیں, یہ اپنا وظیفہ کر رہے ہیں. کیسے چل رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ. اور ہم جب چلتے ہیں تو کسی کنجری کا گانا ہی یاد کرتے رہتے ہیں اکثر. معذرت کہیں گے شاہ جی لفظ کوئی ادب والا نہیں تھی. پہلے آپ کے والد اور آپ کے بزرگ کنجری نہیں کہتے تھے, ڈھونڈ اور میراثی انہیں کو کہتے. یاد ہے میراثیوں کی اولاد. اور معذرت کے ساتھ اب تو میراثیوں کو ہم نے اپنا اسکیل دے دی کہ جو جھکتے تو نے وہاں بیان نہیں کرنی, ہم یہاں ممبر پر کر کے چڑھ کے کر یہاں. ہائے کہا یہ پڑھ لو, یہ لڑکے وظیفے پڑھتے میں. سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے ان دنیا کے شریکوں سے, بزرگوں سے, ولیوں سے, نبیوں سے, امام الانبیاء کی شراکت سے بھی تو پاک ہے. الحمدللہ اللہ تعریف ہے تیری, تیرے سوا کسی کی کیا تعریف. تعریف پہ لائق وہ جس نے محمد جیسا نبی عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ تو سب سے بڑا ہے. جب تیری شریعت کی بات آئے گی پھر بیوی بندے برادر سب پیچھے, کیوں تو بڑا ہے, یہ چھوٹے تیری مخلوق ہے, ان کی تیرے ساتھ کیا نسبت. یہ مرے ہوئے قبروں میں مدفون ہے, تو زندہ حی و قیوم ہے, میرا ایمان ہے. اس عقیدے سے یہ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے وظیفے شروع کر دیے, ثواب میں آگے نکل گئے. امیروں نے دیکھا کہ یہ کوئی سبق پڑھ رہے ہیں. امیروں کو یہ فکر نہیں کہ بڑا دے دیا پورے جلسے کا خرچہ نلکے کو آنے میں, اگلے سال ہی دیکھا نہیں. وہ جنت کے متلاشی تھے, وہ جنت کے متلاشی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر, یہ ابو ہریرہ, ابو بکر نہیں وہ تو تاجر تھے, ابو ہریرہ غریب بھوکا بیچارہ, یہ کیا پڑھ رہا ہے. یہ بلال کیا پڑھ رہا ہے مکے سے. انہوں نے کیا پڑھ رہے ہو, تو ہماری طرح نہیں. اور چلو بھائی پیر صاحب کا خاص وظیفہ ہے, مجھے ملا ہے, دیتا ہے نا وظیفہ.
اور کاتب کو کہے گا قرآن گرم ہے پڑھی نہ تاکہ مسلمان ہی نہ ہوئے. ہائے ہائے. کہا ابو ہریرہ بلال یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کلمتان خفیفتان بخاری کی آخری حدیث. انہوں نے سنا یاد کر انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. اب امیر آگے نکل گئے نا کیونکہ صدقہ بھی تھا اور غلام کی آزادی بھی. یہ وظیفہ بھی مل گیا. تو جو مولوی کہتا ہے تو وظیفہ نہیں کر سکتا تیرے واسطے ہے کیوں